بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت کا اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ ابھی اس کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن وفاقی وزراء کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس بات کا کوئی امکان ہے کہ جو ہی عدالت کا تحریری فیصلہ آئے گا، حکومت اس فیصلے کے خلاف دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گی۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اس بارے میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا تو یہ کہنا ہے کہ حکومت تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ وزارت قانون اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس معاملہ پر وزارت قانون کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی، لیکن انہوں نے تردید نہیں کی کہ ہم کوئی اس کے خلاف اپیل میں دائر جا رہے ہیں۔ چلیے، یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل غیر آئینی ہے، اور قرار دیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار 102 افراد کا ٹرائل عمومی یا خصوصی قوانین کے تحت قائم کردہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے، اور فوجی عدالتوں نے سماعت کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ اب سر دست تو فوجی عدالتوں نے سماعت روک دی ہوگی، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ان 102 افراد کی تحویل اب سویلین حکام کو سونپی جائے گی یا نہیں، یا پھر یہ معاملہ اس وقت تک لٹکا رہے گا جب تک آنے والے دنوں میں اپیل دائر نہیں کر دی جاتی۔ ذرائع کے مطابق کہنا ہے کہ ان گرفتار افراد کی تحویل فوج کے پاس ہی رہے گی۔ اپیل دائر کرتے وقت حکومت سپریم کورٹ کی جانب سے پیر کو سنائے گئے فیصلے پر حکم امتناعی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے درخواستوں پہ جو فیصلہ سنایا ہے، یہ بڑا حکومتی نقطہ نظر سے بڑا متنازع ہے۔ اس بینچ کی قیادت جسٹس اعجاز الحسن کر رہے تھے، جبکہ دیگر ججز میں جسٹس منیب اختر، جسٹس ضیاء آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے جج عمر عطا بندیال صاحب کے تشکیل دیے گئے بینچ کا حصہ ہے۔ فیصلہ تو وہی آنا تھا جس طرح کہ انہوں نے اس عدالت میں کیس کیا تھا۔ اب 9 مئی کے واقعات کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں، اشتعال ڈالنے والوں، مددگاروں اور سازش کرنے والوں کے خلاف آئین پاکستان میں وضع کردہ اور طے شدہ قانونی ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے قانونی عمل شروع ہو چکا ہے،
اور مئی کے دوسرے ہفتے میں منعقدہ کور کمانڈر کانفرنس کے اجلاس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اب تک جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر مسلح افواج ان حملوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور اشتعال دلانے والوں اور مرتکب افراد سے بخوبی واقف ہیں، اور اس سلسلے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی کوششیں بالکل بیکار ہیں۔ یعنی اس بیان میں تو بالکل واضح کر دیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے، کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک سوچ کار فرما تھی، ایک بغاوت کی سوچ تھی جو کہ کچلی گئی، جو کہ ناکام ہوئی۔ جب بغاوت ناکام ہوتی ہے تو پھر باغیوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جاتا ہے جیسا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو فوج کے کور کمانڈرز نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ فوجی تنصیبات اور اہلکاروں ساز و سامان کے خلاف حملوں اور گناہوں جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور فوراً نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ فوجی تنصیبات اور سیٹ اپ پر کسی بھی صورت میں حملہ کرنے والے مجرموں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، فوج تو کسی صورت میں معاف کرنے والے نہیں، لہذا لوگ اگر یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے آرمی کی تنصیبات پر حملہ کیا تھا وہ فوج کی عدالتوں کے ذریعے سزا سے بچ گئے، فوجی عدالتیں لگیں گی، آپ دیکھیں گے کہ حکومت جا رہی ہے، اور حکومت کی اپیل کے بعد اس بات کا کبھی امکان ہے کہ فل کورٹ قائم ہو جائے، اور فل کورٹ قائم ہوئی تو جو فیصلہ اس کا آئے گا اس کی روشنی میں یقیناً پیش رفت ہوگی۔ لہذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی صورتحال واضح ہو جائے گی کہ حکومت نے اپیل کرنے کا جو فیصلہ کر لیا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کچھ چند دن چاہیے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جن نکات کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے خلاف مقدمات کو جو روکا ہے، اس کا باقاعدہ ایک جواب تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ بالآخر سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی، اور پھر سپریم کورٹ اس بارے میں اپنا حتمی فیصلہ دے گی۔ ناظرین کرام، آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اس لارجر بینچ کی فیصلے پر جو فیصلہ دے گی وہی کچھ ہوگا، اور وہ فیصلہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کے لیے جنہوں نے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے کوئی روح ریات کی گنجائش نہیں ہے۔